السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مدینہ منورہ پہنچنے والے حجاج کرام ان دنوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت اور دعاؤں میں مصروف ہے۔ دنیا بھر سے آئے لاکھوں فرزندان اسلام مسجد نبوی میں 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ حجاج کرام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے ساتھ ساتھ تاریخی مساجد اور اسلامی مقامات کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے معروف ہارورڈ یونیورسٹی کے گریجویشن تقریب میں مسلم طالبہ سہیلہ مختار نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے حاضرین کا دل جیت لیا۔ تقریب کے دوران سورہ الق کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جو علم حاصل کرنے اور پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ عربی تلاوت کے ساتھ ساتھ انگریزی ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے دوران کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون حملے کی اطلاعات سامنے آئی۔ کویتی حکام کے مطابق حملے کے نتیجے میں ایئرپورٹ کے بعض تنصیبات کو نقصان پہنچا، جبکہ چند افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد فضائی آپریشن عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اعلان کیا کہ جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیاں منصوبے کے مطابق جاری رکھی جائے گی۔ کہا کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیلی علاقوں پر حملے بند نہ کیے تو بیروت میں مزید اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ نتن یاہو کے مطابق اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے۔ ملیشیا نے مسجد اقصی میں اسرائیلی آباد کاروں کے داخلے اور اسرائیلی پرچم لہرانے کی شدید مذمت کی۔ وزارت خارجہ کے مطابق یہ اقدام مسجد اقصی کے تقدس، تاریخی حیثیت اور مذہبی تشخص کے خلاف اشتعال انگیز کارروائی ہے۔ ملیشیا نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو ان اقدامات پر جواب دہ بنایا جائے۔ آندھرا پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان نے مختلف ریاستوں میں لگنے والے ہندی گو بیک، مارواڑی گو بیک اور نارتھ انڈیز گو بیک جیسے نعروں پر سخت تنقید کی۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سوچ قومی یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہے اور ملک کو تقسیم کرنے والے نظریات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مغربی بنگال میں اسکولوں میں وندے ماترم لازمی قرار دینے کے فیصلے پر تشویش ظاہر کی۔ بورڈ کے ترجمان نے کہا کہ کسی طالب علم کو اس کے مذہبی عقائد کے خلاف کوئی نغمہ پڑھنے پر مجبور کرنا آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ بورڈ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلم طلبہ کو اس فیصلے سے مستثنی قرار دیا جائے اور مذہبی آزادی کا احترام کیا جائے۔ مغربی بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سویندر ادھیکاری نے کہا کہ اگر ملک میں رہنا ہے تو وندے ماترم اور جن گن من کا احترام کرنا ہوگا۔ کہا کہ ریاست کے تمام اسکولوں میں وندے ماترم کو لازمی قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ ہندوستانی ثقافت اور قومی شناخت کا حصہ ہے۔ دہلی کے مالویہ نگر علاقے میں واقع ایک ریسٹورنٹ میں خوفناک آگ لگنے کے نتیجے میں کم از کم 21 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ آگ بیسمنٹ سے شروع ہوئی اور چند ہی لمحوں میں پوری عمارت میں پھیل گئی۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیموں نے کئی افراد کو محفوظ نکالا۔ جدہ سے واپس آنے والی اتر پردیش کے حاجیوں نے لکھنؤ ایئرپورٹ پر فلائی ناس ایئر لائن کے خلاف احتجاج کیا۔ متعدد حاجیوں نے الزام لگایا کہ ان کے سامان کے تالے اور زپ ٹوٹے ہوئے تھے، جبکہ بعض قیمتی اشیاء بھی غائب ہے۔ کئی مسافروں نے سامان نہ ملنے کی شکایت بھی کی۔ کاغذ نگر میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے جلسے کے دوران مقامی مسلمانوں اور سیکولر حلقوں میں ناراضگی دیکھی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ 1.5 سال پہلے جینور فسادات میں متاثر ہونے والے مسلم خاندان آج بھی امداد کے منتظر ہے، مگر چیف منسٹر نے اپنی تقریر میں ان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ پروٹوکول کے باوجود مقامی ارکان اسمبلی کو خطاب کا موقع نہ ملنے پر بھی ناراضگی سامنے آئی۔ گجرات کے ضلع سورت کے بردولی علاقے میں 2 مسافر بسیں آمنے سامنے ٹکرا گئی۔ حادثے میں کم از کم 7 افراد جاں بحق جبکہ 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق ایک بس ٹریکٹر کو بچانے کی کوشش میں بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر پار کر گئی، جس کے نتیجے میں یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ سکندرآباد کے علاقے میں ایک بے قابو آرٹیسی بس نے متعدد گاڑیوں کو ٹکر ماری۔ حادثے میں شیوا نامی موٹر سائیکل سوار بس کے پہیوں کے نیچے پھنس گیا۔ پولیس اور مقامی افراد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے نکال کر اسپتال منتقل کیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے امیدواروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ فوری طور پر تیار کروا لیں۔ پاسپورٹ کی میعاد کم از کم 31 دسمبر 2027 تک ہونی چاہیے اور پاسپورٹ فارم میں سرنیم کا خانہ لازمی فل ہونا چاہیے۔ کمیٹی نے تمام ریاستی حج کمیٹیوں کو عوامی بیداری مہم چلانے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ حکومت نے خصوصی رعایت کے تحت 91 عمر قید قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رہا ہونے والوں میں 85 مرد اور 6 خواتین شامل ہیں۔ حکومت نے ان کی سماجی بحالی کے لیے روزگار کے موقع بھی فراہم کیے، جبکہ بعض عورتوں کو سلائی مشینیں دی گئی تاکہ وہ خود کفیل بن سکیں۔ باہر رہنے والے SIR سے پریشان ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بیرون ملک مقیم بھارتی شہریوں NRI کو ووٹر ID کے ساتھ موبائل نمبر لنک کرنے کی ہدایت دی۔ موبائل نمبر لنک نہ ہونے کی صورت میں آن لائن تصدیق اور ووٹر فہرست میں نام برقرار رکھنے بھی مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ تلنگانہ میں خصوصی ووٹر فہرست نظرثانی مہم 15 جون سے شروع ہوگی۔
تلنگانہ حکومت نے واٹس ایپ SMS اور ای میل کے ذریعے ٹریفک چالان بھیجنے کی منظوری دے دی۔ نئے پالیسی کے مطابق گاڑی مالکان کو 1 مہینے کے اندر واہن پورٹل پر اپنے موبائل نمبر اور ای میل اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ڈیجیٹل طور پر بھیجا گیا چالان قانونی طور پر موصول شدہ تصور ہوگا۔ آندھرا پردیش کے ڈپٹی چیف منسٹر اور جناسینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی تلنگانہ میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی۔ کہا کہ تلنگانہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں اور وہ کسی دباؤ یا دھمکی سے خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ پارٹی سماجی انصاف اور ترقی کے ایجنڈے کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے شعبے قضات میں لاکھوں روپے کے مالی بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کے الزامات سامنے آئے۔ اطلاعات کے مطابق میرج سرٹیفکیٹس کی فیس وصول کرنے کے باوجود رقم بورڈ کے کھاتوں میں جمع نہیں کروائی گئی۔ معاملے کی تحقیقات جاری ہے، تاہم اب تک کسی ذمہ دار افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ جنوبی مغربی مانسون جلد کیرلا سے ٹکرائے گا اور 1 ہفتے کے اندر تلنگانہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ بعض اضلاع کے لیے اورنج اور یلو الرٹ بھی جاری کیا گیا، جبکہ شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی سپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔